کم اشیاء کو استعمال کرے، دنیا میں کم سے کم سامان استعمال کرے، ضرورت پڑنے پر آپ مہنگے سے مہنگا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر ان شریعت اس کو منع کرتی ہے کہ زیادہ اپنے اوپر خرچ کرے، کم سے کم خرچ کرے، ہلکے پھلکے جیے اور ہلکے پھلکے چلے جائے دنیا سے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آئیے اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ پردیسی ہو یا راستہ چلنے والا مسافر۔ پردیسی مطلب دوسرے دیش سے آ کے، سمجھ لیجیے انڈیا سے کوئی گلف گیا تو وہاں کیسا رہتا ہو؟ پردیسی، بہت منیمم چیزیں، ایک بیڈ ہونا، اس کو ایک چولہا بن گیا بس کافی ہے، چند استعمال کی چیزیں، چونکہ واپس انڈیا آنا ہے نا، تو پردیسی جیسا رہتا ہے، یا پھر جیسا مسافر۔ مسافر کیسا چلتا ہے؟ یہاں سے نکلے، ہوٹل گئے، ہوٹل میں جو ضرورت کی چیزیں لی، کھایا پیا، کوئی برتن وغیرہ خریدتے بھی نہیں، ہوٹل میں گئے، وہیں کھائے وہیں چھوڑ دیے، آگے سفر پہ چلے گئے۔ اچھا مسافر وہ ہے جو ہلکا پھلکا ٹریول کرتا ہے، لیسٹ اس کے پاس سامان ہوتا ہے، سمجھ رہا؟ اور بیوقوف مسافر وہ ہوتا ہے جو بہت سامان لاد دیتا ہے، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، پتا چلا وہاں گئے تو بول رہے اتنا ویٹ نہیں چلتا، ٹرین میں گئے تو ٹی ٹی بول رہے یہ تو 2 سے زیادہ بیگ لا لی، چلو اس کا فائن بھرو، بس میں چلے تو بول رہے یہ تو تم پورا مال گاڑی سمجھے گیا۔ تو لسٹ ٹریول کرنا ہلکا پسند بھی ہے، اچھا بھی ہے، بوجھ بھی کم اٹھانا پڑتا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اس طرح رہو جیسے پردیسی ہو یا جیسے مسافر ہو۔ اسی طرح جو ام دردہ رضی اللہ کے تعلق سے ایک واقعہ تھا، بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا، انہوں نے ایک بار اپنے شوہر ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور کہا کہ آپ مال اور منصب کیوں نہیں طلب کرتے؟ آپ میں فن ہے، ہنر ہے، بڑی کوالٹیز ہے آپ میں، آپ چاہے تو کوئی پوزیشن لے سکتے خلیفہ سے، مال آپ کما سکتے بہت، پھر آپ کیوں اتنا سادی زندگی جینے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اور انہوں نے فرمایا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، تمہارے آگے بڑی دشوار گھاٹی ہے، اسے گزرا بار، یعنی زیادہ بوجھ والے آسانی سے نہیں گزریں گے اور ہلکے بوجھ والے اس میں سے آسانی سے گزر جائیں گے، اس لیے میں جو ہے منصب اور زیادہ کمانے کے پیچھے نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ منصب اور زیادہ اس لیے نہیں کماتا ہوں کہ ایک گھاٹی ہے، اس کے بعد گھاٹی تو آخرت، اور میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی میں ہلکا پھلکا گزروں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہلکی پھلکے گزریں گے ان کے لیے گھاٹی اچھی ہے، تو لہٰذا ہلکی پھلکے رہنا، زیادہ چیزیں وہ نہ ہونا، بلکہ کم از کم چیزوں کو استعمال کرنا شریعت نے پسند کیا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے، آپ کے بہت کم سامان تھا گھر میں، کھجور کی چٹائی بڑی رف ہوتی ہے، یاد رکھیے، کھجور کی چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے، بیدار ہوئے تو جسم پر پورے نشان پڑ گئے، نشان پڑ گئے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے تو کہا اور فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، ہم صحابہ کر دیتے آپ کے لیے انتظام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اور کہا، مجھے دنیا سے کیا تعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ مجھے دنیا سے کیا تعلق اور کیا لینا دینا؟ میرا تعلق دنیا کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے کسی مسافر کا ساتھ جو ہے ہوتا ہے، جو سائے دار درخت میں بیٹھتا ہے، اس کے بعد اٹھ کر چل دیتا ہے۔ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، یہ بستر وغیرہ مجھے نہیں چاہیے۔ میری مثال تو ایک مسافر کی ہے جو جھاڑ کے نیچے تھوڑی دیر لیٹتا ہے، جب تھکان دور ہو گئی تو وہاں سے پھر نکل جاتا ہے، جو ہے درخت کے جو ہے نیچے ٹھہرا اور پھر اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چلا۔ تو مجھے یہ سب چیزیں لینا دینا نہیں، لہٰذا تم میرے لیے بستر مت بناؤ، یہ جامع ترمذی کی روایت۔ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تم پر فقیری، ٹھیک ہے، اور نادری آنے سے نہیں ڈرتا، تم غریب ہو جاؤ گے میری امت والوں، مجھے اس کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی، پھر تم اسے بہت زیادہ چاہنے لگو گے جیسے انہوں نے چاہا، اور پھر تم کو اللہ برباد کر دے گا جیسے ان کو برباد کر دیا۔ تو مجھے تمہاری غریبی سے ڈر نہیں ہے، تمہاری مالداری سے ڈر ہے۔ تو ایک غریب پھر بھی جی لیتا ہے، لیکن مالدار کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، یاد رکھیے، حدیث یہ بتا رہی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ آئیے اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا مطلب اتنی چیزیں رکھو جتنی استعمال کی ہے، ہمارے پاس تو ایکسس میں ہوتی ہے نا، 50 جوڑے لڑکے میں، 10 جوڑیوں میں جوتے لڑکے، 50 گھڑیاں لڑکی، اس کے بعد ہی مطمئن نہیں، ارے تم نے یہ پہن لیا، اب میرے کو یہ بھی خریدنا پڑیں گی گھڑی، کیونکہ اس نے یہ پہن لیا، ارے اس نے یہ بھی لے لیا، اب مجھے یہ بھی لینا ضروری ہو گیا، ارے ان کے پاس وہ کپڑے آگے نے، مجھے لینا ضروری ہے۔ ایک شادی میں چلے گی ہمارے گھر کی عورت، ارے وہاں تو یہ فیشن چل رہا، اب دلاؤ، اب گیا بیچارہ شوہر، اب دلا نہیں، اب گیا باپ بیچارہ، چونکہ بیٹی دیکھ کے آ گئی شادی، ہمارا حال ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، گھر میں ایک بستر تمہارے لیے، ایک بستر تیری بیوی کے لیے، اور تیسرا بستر مہمان کے لیے، اور چوتھا بستر شیطان کے لیے، ایکسس نہیں ہونا، جتنا ہونا اتنا، ایک تمہارے لیے ہو گیا، ایک بیوی بچوں کے لیے ہو گیا، ایک مہمان کے لیے ہو گیا نا، 3۔ اب اس سے زیادہ اگر ایکسٹرا ہے، بیڈز لگا کے رکھے آپ نے، تو وہ شیطان کے لیے، چونکہ اسراف ہے، ایکسس ہے۔
سمجھ رہے ہیں بات؟ ایکسس مت کرو، ہاں ضرورت ہے لو، ضرورت ختم ہو گئی اس کو چھوڑ دو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اے ابن آدم، اپنا جو ہے بچا ہوا مال خرچ کر، یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے استعمال سے زیادہ ہو خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اسے روک کے نہ رکھ، ورنہ یہ تیرے لیے موجب شر ہوں گا، یہ تیرے لیے شر کی وجہ بن جائیں گا، فتنے کی وجہ بن جائیں گا۔ اور پھر فرمایا اور کہا، موجب شر ہوں گا، بقدر ضرورت مال رکھنے پر ملامت نہیں ہے، اور انفاق کا آغاز ان سے کر جو تیرے رشتہ دار ہیں، نزدیک کے لوگ۔ تو ضرورت کے اتنا مال رکھنا چاہیے، لیکن ایکسس رکھ کر، جمع کر کے رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ فتنے کا باعث بنے گا ابن آدم، لہٰذا خرچ کرنے کی تو عادت ڈال لے۔ یہ ہوا چوتھا پوائنٹ۔ تو ہمیں جو استعمال سے زیادہ خرچ کرنا ہے اور بہت سادی زندگی رہنا ہے۔ یہ زمین زمانے کے اعتبار سے اس کی سادگی کا معیار بھی چینج ہوگا، یاد رکھیے ایک جیسا نہیں ہوگا، زمین زمانے کے حساب سے سادگی کا معیار بھی چینج ہوگا۔